اللہ کو نبی، ہم نے قرآن کو قرآن مان لیا ہے، کعبے کو کعبہ مان لیا ہے، ہم مان چکے ہیں کہ قبر میں جانا ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے، ہم نے مان لیا ہے کہ حشر میں اٹھنا ہے، معلوم کسی کو نہیں ہے، ہم نے مان لیا ہے کہ پل صراط لگے گی، مان لیا ہے کہ میزان لگے گا، مان لیا ہے کہ وہ ایک ہے۔ ہم پوچھیں کہ تم یہ اتنے مسلمان کیوں مان رہے ہو، تو جواب یہ آئے گا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ایک دیکھنے والے محمد کے کہنے پہ سب کچھ مان لیا۔ یہ وہ جماعت کے جو اس کو مانے جو ماننے کے لائق، اور اس کو نہ مانے جو ماننے کے لائق نہ ہو۔ اب اگر کوئی خدائی دعویٰ کرے اور اپنے من سے کہے کہ میں اللہ ہوں، جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، بخت نصر ہے، کئی اور ہیں، ہم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اچھا کوئی دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں، کوئی یہ دعویٰ کرے جیسے قادیانی، مرزا غلام کے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا پیغمبر ہے، ہم نبی ہیں، ہم پر وحی آتی، ہم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کلمہ پڑھنے والا فرقے میں کوئی بھی ہو، 72 کے 72 فرقے حضور کی امت کے 73 کے 73 جماعت سمیت کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم نہ دوسرا خدا مان سکتے ہیں، ہم نہ دوسرا پیغمبر مان سکتے ہیں۔ اچھا کوئی کہے کہ قرآن، ہم نہ دوسرا قرآن مان سکتے ہیں، جو قرآن وہی ہوگا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ پہ نازل ہو چکا ہے۔ اب آپ 22 آیتیں نکالو، 50 آیتیں نکالو، 25 آیتیں نکالو، لیٹسٹ قرآن بناؤ، نیا قرآن بناؤ، جگ کے مطابق قرآن بناؤ، ماحول کے مطابق قرآن بناؤ۔ ان ماحولوں، جگوں اور حالات کو دیکھنے والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے خدا کو خدا مان لیا ہے۔ ہم اسی قرآن کو مانیں گے جو قرآن اللہ نے رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا 1400 سال پہلے۔ تو یہ جو ماننے والے، اچھا ہم دوسرا کعبہ مانیں گے؟ کتنا بھی بڑا کوئی پیر نکل کے کہے کہ میری درگاہ پہ آؤ یہاں کعبہ ہے، مانیں گے؟ نہیں مان سکتے۔ کعبہ وہی ہے جو حرم مکۃ المکرمہ میں ہے، وہی کعبہ۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی اس پاور کا ہو کہ مرید کو ہاتھ پکڑ کے کعبے کی زیارت تو کروا سکتا ہے ہندوستان سے، چاہے مجدد الفسانی ہو یا کوئی اور ہو، یہاں کھڑے کھڑے اسے حرم دکھا تو سکتے، یہ مانیں گے کہ یہ پاور اللہ نے اسے دیا ہے، لیکن کعبے کو اسی جگہ مانیں گے جس جگہ قرآن نے بیان کر دیا۔ یہ ہے 3 طرح کے لوگ، کسی کو نہ ماننا، میں نے کہا اس پر چھناوٹ کا وقت نہیں ہے، ہر کسی کو ماننا، ہم ان میں بھی نہیں ہیں، کسی کو نہ ماننا، ہم ان میں بھی نہیں ہیں، ہر کسی کو ماننا ان میں بھی نہیں ہے، تو کن میں ہے؟ ہم ان میں ہے کہ ہر اس کو ماننا جو ماننے کے لائق ہے، ہر اس کو نہ ماننا جو کسی طرح لائق نہ ہو۔ اب آپ کی سمجھ میں ہونا چاہیے کہ لائق کتنے ہیں اور نالائق کتنے ہیں، پھر یہ آپ سمجھیں اپنے آپ میں، انسان اتنا تو سمجھ ہی سکتا ہے۔ اچھا یہ ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے کعبۃ اللہ کو زمین پہ رکھا، کس کے لیے؟ لوگوں کو۔ اب یہ 3 طرح کے جو لوگ ہیں، کسی کو نہ ماننے والے، ہر کسی کو ماننے والے، اور جو لائق ماننا، یہ تینوں کے لیے کعبہ ہے، تینوں طرح کے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے کعبہ ہے۔ تو کیا کرے گا کعبۃ اللہ؟ اب سمجھنے جیسی بات ہے، مولا وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، تجھے نہیں مانتے، تیرے کعبے کو کیا مانیں گے؟ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہر کسی کو مان رہے ہیں، اور تو بول رہا ہے سب کے ہدل، یہ ودیع للناس رکھا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگ تو ہر طرح کے ہیں۔ تو فرمایا رکھا گیا ہے 2 کاموں کے لیے۔ یہ کعبے کا کام دو کام ہے کعبے کے۔ ایک مبارکن، سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ میں برکت ہے، یہ جہاں ہے اپنے آپ میں برکت ہے، اور اپنے آپ کی برکت یہ ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے،
لیکن خالی اس کو دیکھ لے تب بھی یہ اپنی برکت اس کو دے دے گا. اس کے پاس آ جائے, اس کا کام ہے برکت دے دے. مثلا گلاب کا پھول ہے, آپ پھول مانو یا نہ مانو, اس کو کیا فرق پڑے گا, اس کا کام ہے خوشبو دینا, وہ دے دے گا. آپ اگر کہو کہ یہ گلاب کا جل نہیں ہے اور کسی نے کہا نہیں ہے, کوئی کہتا ہے سونگھنے سے معلوم پڑے, لیکن یہ جل چنتا ہی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گلاب کا مانے یا نہ مانے, یہ جس پر چھڑکیں گے خوشبو ضرور دے گا, اپنے اس کی خوشبو بتا دے گی کہ جل کس کا ہے. کعبۃ اللہ اپنے آپ میں برکت ہے, مانو تب بھی برکت, نہ مانو تب بھی برکت. اور اس کا حال تو یہ ہے برکت کا کہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر کے قریب کھڑے ہو کر اگر کوئی ننگا بھی آ جائے, کعبہ اس کو بھی اپنی برکت دے دے گا. وہ الگ چیز ہے کہ برکت پہنچے, ملے نہ ملے, اس کے نصیب میں ہو نہ ہو, لیکن اس کا کام ہے سب کو برکت دینا. ایک اب آپ کہو گے دیکھو حج پر جانے والا کوئی ایک جاتا ہے, لیکن برکت ہم سب کو مل رہی ہے. ہم بھلے سبند میں آئے ہیں, کیسے بھی آئے ہیں, لیکن کسی کو روانہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی عمرے پہ جا رہا ہے, کوئی حج پہ جا رہا ہے, اس نے بڑا فنکشن نبی رکھا, گھر پہ رکھا, دعا سلام کی, ہاتھ ملائے, ارے اس جانے والے کو مسکرا کے روانہ کیا, تب بھی حضور فرماتے ہیں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. تو یہ نیکی کیوں مل رہی ہے؟ حضور نے تو یہاں تک فرمایا فَإِذَا لَقِيتَ الْحَاجَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, جب تو کسی حاجی حج کر کے آئے, عمرہ کر کے عامر آئے اور تو ملاقات کرے تو آقا فرماتے ہیں 2 قدم آگے بڑھ, اس کو سلام کر, اور سلام ہونے کے بعد اس کو کہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرے. یا رسول اللہ, جانے والا حج کے لیے وہ میں پیر ہوں, وہ میرا مرید ہے, میں مولانا ہوں, وہ میرا شاگرد ہے, میں عالم ہوں, وہ جاہل ہے, اس سے میں پیر ہو کر کیسے کہوں تو دعا کر, میں عالم ہو کر کیسے کہوں تو دعا کر. حضور فرماتے تو پیر ہے, عالم ہے, جو بھی ہے, مفتی ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو جانے حج کر کے آیا ہے نا, اس کو نہ دیکھ کہ کون ہے, یہ دیکھ کہ کعبہ دیکھ کر آیا ہے. تو برکت تو ملی نا, ہر کسی کو مل رہی. اب اس میں کوئی مسلم نان مسلم کی بات نہیں ہے, عزت کرو, برکت مل گئی. یہ ایک کام کعبے کا. دوسرا کام فرمایا, دوسرا کام ہے ہدی للعالمین. ہدی للعالمین, جتنے عالمین ہیں, کعبہ رکھا ہے لوگوں کے لیے, عالمین کے لیے نہیں. یہ فرشتوں کا قبلہ نہیں ہے. یہ جو کعبہ ہے نا, یہ فرشتے طواف کریں ان کی مرضی, نہ کرے کوئی گناہ نہیں, فرشتے تو ویسے ہی معصوم ہیں. لیکن یہ زمین پر جو کعبہ ہے نا, یہ فرشتوں کا نہیں ہے, یہ چرند کا نہیں ہے, پرند کا نہیں ہے, یہ پوری عالمین کے لیے نہیں ہے, یہ لوگوں کے لیے. لیکن اب فرمایا لوگوں کے لیے تو ہم نے گھر رکھا ہے اپنا, کھلا ہے لوگوں کے لیے, چرند پرند کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. تو پھر اس کی ایک کام ہے برکت دینا سب کو, اور دوسرا کام ہے ہدی للعالمین, پوری عالمین کو مارگ درشن دینا, ہدایت دینا, راستہ دکھانا. کعبہ کیا راستہ دکھائے گا؟ انسان تو ٹھیک ہے, اس سے ہدایت لے, جانور کیا ہدایت لیں گے, چرند پرند کیا ہدایت لیں گے, فرشتے کیا ہدایت لیں گے. آپ یہ جو ہدن ہے نا, ہدن, اس کو یوں سمجھ لیں, اس کی سیدھی سادی بات, یہ ہم روڑوں پہ نکلتے ہیں تو بوٹ لگے رہتے ہیں روڑوں پہ. آپ یہاں سے نکلے بائی روڈ, چلو بھائی عبدل بھائی کو چھوڑنے جا رہے ہیں احمد آباد, تو احمد آباد کیسے پہنچے؟ ایک نیا آدمی جو گاندھی دھام اور کچھ چھوڑ کے سامکی علی سے آگے نہیں گیا, اس کے ہاتھ میں آپ گاڑی دے دیں اور کہیں احمد آباد پہنچا, وہ کیسے پہنچے گا؟ یا تو موبائل میں نیویگیشن ہے, گاڑیوں میں بھی آ گیا, چپس ہے, آپ نام لکھ دو, وہ راستہ بتاتا جائے گا. ایک ہلکی سی تیر ہوگی نیویگیشن میں, ہلکی سی ایک تیر کا نشان ہوگا. یا پھر روڈوں پر بورڈ لگا ہے, وہاں پر نشان ہے, وہ بھی ہلکی سی تیر کا نشان ہوگا. یا کھمبے روڈ پہ لگے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے 2-2.5 فٹ کے, اس پہ گاؤں کا نام لکھا رہتا ہے. یہ پرانی سسٹم تھی.
اب نئی سسٹم میں آ گئے اوپر بورڈ، اب بورڈ بھی جاننے لگے، نیویگیشن آ گئے، تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی رہتی ہے. لیکن یہ جو بورڈ، یہ چھوٹا کھمبا، یہ نیویگیشن میں تیر، اس کو عربی میں کہیں گے ہدن، راستہ دکھا، ادھر جا ادھر جا، اس کو عربی میں ہدن کہیں گے. اللہ نے کعبے کو ہدن کہا ہے، اور خالی کعبے کو نہیں، قرآن کو بھی ہدن کہا ہے. خالی قرآن کو نہیں، خود محمد الرسول اللہ کو بھی ہدن کہا ہے. خیر وہ ایک الگ دو موضوع ہے، اس وقت ہم کعبے کو لے کے چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہدن للعالمین، یہ پوری عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہدایت ہے. پوری کائنات کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ وہ نشانی ہے جو سب کو. اچھا یہ جو تیر ہے نا، تیر نیویگیشن میں آپ لکھیں گے موبائل میں یا گاڑیوں میں، یا جو بورڈ لگے رہتے ہیں جن پر نشانی رہتی ہے. آپ احمد آباد نکلے تو یہ بورڈ کھمبے روڈ پہ یا اوپر بورڈ آپ کو لکھے ملیں گے. آپ نے موبائل میں لکھ لیا، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے نکلے، یہ کھمبے روڈ پہ احمد آباد لکھے ہوئے تب تک ملیں گے جب تک آپ احمد آباد نہیں پہنچو گے. پہنچ گئے، اب احمد آباد کراس کر کے آپ بڑودرا جا رہے ہو تو بورڈ پہ احمد آباد نہیں ملے گا، تو واپس ریٹرن والے بورڈ پہ ملے گا، جاتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا. حد پوری ہو گئی، بورڈ ختم، ایڈورٹائز ختم. آپ نے موبائل میں لکھ دیا کہ مجھے پہنچنا ہے فلاں جگہ پہ. اب آپ گاندھی دھام تو پہنچائیں، لیکن آپ کو پہنچنا ہے کہ مجھے کورٹ جانا ہے. اب آپ نے موبائل میں جیسے ہی نیویگیشن اوپن کیا، وہ ایک ہلکا سا تیر آپ کو اسی جگہ پہنچائے. جب وہاں پہنچ گئے تو تیر گم، وہ جو ٹپکا جو بھی لگا رہے گا وہ گم ہو جائے، وہ فنا ہو گیا، جگہ پہ پہنچا. جب تک پہنچو گے نہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑے گا نہیں، یعنی آپ کو راستہ دکھاتا رہے گا. یہ دنیا کی مثال ہے سمجھنے کے لیے. قرآن کو اللہ نے کعبے کو فرمایا ہدل للعالمین، یہ فرشتوں کے لیے بھی ہدایت، نبیوں کے لیے بھی ہدایت، یہ حوروں کے لیے بھی ہدایت، جانوروں کے لیے بھی ہدایت، پیڑ پودوں کے لیے بھی ہدایت. چرند پرند، تین طرح کی کائنات مخلوق ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، تینوں طرح کی مخلوق کے لیے ہدایت. یہ میرا گھر کعبہ ہدایت. مولا کس چیز کی ہدایت؟ یہ کیا بوٹ ہے، یہ کون سا تیر ہے، یہ کیا کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ تو اب قرآن مجید نے اس کو چھپا دیا کہ بندہ تو خود ڈھونڈ کہ ہدایت کس چیز. برکت تو سب نے ملنی ہے، برکت تو سب کو ملے گی، ہندو مسلم سب کو کعبہ برکت دے گا، لیکن ہدایت کا ہدایت خالی لوگوں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے بھی ہے. فرشتے مبارک برکت تو وہاں لے رہے ہیں نا بیت المعمور پر، یہ لوگوں کے لیے برکت زمین پر کعبہ ہے، لیکن ہدایت تو کل کائنات کے لیے، جمادات و نباتات و حیوانات سب کے لیے. کس چیز کی ہدایت؟ ہدایت کا معنی آپ غلط جائیں تو آپ وہ تیر آپ کو بتا دے کہ آپ رونگ جا رہے ہیں. اور آج تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آواز آتی ہے کہ آپ رونگ رستے پہ جا رہے ہیں. موبائل سے آواز آئے گی، گاڑی میں آواز آئے گی، آپ رونگ جا رہے ہیں، رونگ جا رہے ہیں. صحیح جگہ پر پہنچانا یہ اس تیر کا کام ہے. تو کعبہ کس چیز کی ہدایت ہے؟ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ تو جگہ سے پاک ہے، کوئی جگہ نہیں، اس کا تو خود نے گھر رکھا ہے. تو وہ تو کہتا ہے مجھ سے ملنا ہے تو یہاں، تو یہاں سے آگے کہاں جاتا؟ اگر اللہ سے ملنا ہوتا تو کعبہ کیوں اتارا جاتا؟ وہ تو فرمایا ہم نے رکھ دیا ہے، یہاں رکھا ہے. تو یہاں تو خود اللہ کی رحمت برستی ہے، تو اب یہاں سے کہاں جائے؟ تو کعبہ فرماتا ہے کہ میں ہدایت ہوں، منزل پہ پہنچانے والا ہوں. وہ منزل کیا ہے وہ مجھ سے پوچھے. ہم نے وہ بولا اللہ کے گھر تو بتا کون سی منزل پہ پہنچانا جاتا ہے؟ تو اللہ کا کعبہ کہتا ہے کہ میں بنا کب ہوں؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت آدم 1000 سال زمین پہ سلامت رہے، 1000 سال میں 900 مرتبہ تشریف لائے، لیکن میں آدم کے لیے بھی جھکا نہیں. میں آدم کے لیے بھی جھکا
نہیں ہوں. حضرت شیش آئے, میں کسی کے آگے جھکا نہیں ہوں, دنیا میرے آگے جھکتی ہے, میری طرف منہ کر کے جھکتی ہے, لیکن میں کسی کے آگے نہیں جھکتا. تنہا ایک ہی ایسی ہستی ہے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر میں, تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں چونک گیا, دیوار کعبہ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا. نماز تو تھی نہیں فجر یا تہجد کے پڑھوں, لیکن صبح جلدی اٹھنے کا پرمپرائیں تھی وہ برسوں سے. میں جلدی اٹھا, کعبے میں گیا, صفائی کی, کعبے کی دیواری کو ٹیک لگائے بیٹھا تھا. ابھی سورج طلوع ہونے والا تھا, ہلکا سی روشنی زمین پہ آ رہی تھی. دیکھا کہ کعبے کی چاروں دیواریں اتنی جھکی ہے کہ میں کھڑا ہو گیا, یہ ڈر کر کہ کہیں کعبہ گر نہ جائے, لیکن گرا نہیں, وہ ربڑ کی مثل جھک رہا تھا. وہ اتنا جھکا کہ سجدہ کر رہا ہو. 5-10 منٹ جھکا رہا, پھر واپس دیواریں کھڑی ہو گئی. نہ بھوکم ہے نہ کوئی جھٹکا ہے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ برسوں سے, آج کم سے کم 100 سال سے میں کعبے کی خدمت کر رہا ہوں, کبھی کعبے کو جھکتے نہیں دیکھا. نہ موسیٰ آئے کبھی کعبہ جھکا, نہ شیش آئے, آدم آئے نہ جھکا, شیش آئے نہ جھکا, ابراہیم خلیل اللہ آئے نہ جھکا, اسماعیل ذبیح اللہ آئے نہ جھکا, حضرت عیسیٰ آئے نہ جھکا, حضرت موسیٰ آئے نہ جھکا, یعقوب آئے نہ جھکا, سلطنت کے مالک سلیمان آئے نہ جھکا, داؤد آئے نہ جھکا. یہ کعبہ جھکا کیوں ہے؟ میں اسی تعجب میں تھا. صبح ہوتی ہے, بانگ پھٹتی ہے, سورج نکلتا ہے, آمنہ میری بیوہ بہو کے گھر سے ایک خادمہ دوڑ کے آتی ہے, کہتی ہے عبد المطلب تجھے مبارک ہو کہ تیرے وفات کیے ہوئے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک لخت جگر پیدا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں دوڑا گیا, میں نے اسے اٹھایا, پوتے کو اپنی آغوش میں لیا, پیشانی کی چمک دیکھی, آنکھوں کی لچک دیکھی, چہرے کا چمکنا دیکھا. میں نے من میں مانا کہ سمجھ میں آ گیا, کعبہ جھکا کسی کے آگے نہیں, جھکا ہے تو اسی محمد کی طرف کعبہ جھکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں دن گزرتے گئے, حضور نبی اکرم بڑے ہوتے گئے, دن گزرتے گئے, بچپن عجب نکلا, ماں کی گود عجب نکلی, حلیمہ کا قبیلہ عجب نکلا. محمد اتنا برکت والا کہ بیمار اونٹنی پہ بیٹھ جائے تو اونٹنی میں جان آ جائے. محمد اتنا برکت والا کہ خشک وادیوں میں گزر جائے تو تر سبزیاں نکلنا شروع ہو جائے. محمد اتنا برکت والا کہ قبیلے میں بیمار پڑ جائیں اور حلیمہ محمد کے تلووں کا دھون دے دے تو شفا یابی ہو جائے. ان کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہم دیکھتے گئے, سنتے گئے, اب مجھے معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ جھکا ہے. عبد المطلب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کعبہ سمجھ میں آ گیا کہ تو ہدایت ہے, لیکن ایک منزل تک پہنچانا ہے تجھے. کعبہ خدا تک نہیں پہنچاتا. کعبہ کہتا ہے میں خود بھی جھکا اس لیے ہوں کہ میرے اندر 360 پڑے ہیں. نہ آدم نے صفائی کیے, نہ نوح نے صفائی کیے. میں جانتا ہوں کہ جو میرے اندر کو صاف کرے وہ عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ ہے. میں جھکا اس کی طرف ہوں جو میرے اندر کی صفائی کرے. ارے انسانوں, خدا تک پہنچانا یہ میرا کام نہیں ہے, مجھے خود کو پہنچانے والا کوئی اور ہے. میں ہدایت ہوں, آنے والے تمام کائنات کو پکڑ کر میں محمد کی دہلیز تک پہنچاتا. یہ ہے میرا کام کہ میں تمہیں ٹھکانے پہنچا دوں گا, اور وہ ٹھکانہ ہے در رسول. آپ حضور تک پہنچ گئے, اب وہاں سے خدا ملے. خدا کعبے سے نہیں ملے گا. جو یہ سوچے کہ کعبے پر جاؤ خدا مل جائے, زندگی بھر حج کرتے رہو, خدا نہیں مل سکتا. عمرے پہ عمرے کرو, خدا نہیں مل سکتا. اگر خدا کو پانا چاہتے ہو تو کعبہ کہتا ہے آؤ حاجیو, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. در رسول تک پہنچانا یہ کعبے کا کام ہے, اسی لیے اس کو بنایا ہدن. اب ایک دوسری بات, رکھا کہاں تم نے مولا؟ گاؤں کا نام تو بتایا ہی نہیں. یہ بیت اللہ تیرا کس گاؤں میں ہے؟
تو فرمایا للذی ببکہ، بکے میں ہے، میرا گھر جو ہے نا وہ بکے میں، مکہ بھی اس کا نام ہے، بکہ بھی اس کا نام ہے۔ قرآن مجید میں 10 نام ہیں گاؤں کے، گھر کا نہیں، گھر کا ایک ہی نام ہے بیت اللہ، ایک ہی نام ہے کعبۃ اللہ۔ آپ اپنے گھر کا نام کچھ بھی رکھیں، آشیانہ کچھ بھی بنائیں، نشیمن کچھ بھی رکھ دیں، پنجتن آشیانہ رکھ دیں، بخاری نشیمن رکھ دیں، آپ کچھ بھی گھر کا نام دے دیں، لیکن بھئی گاؤں تو جو ہوگا اس کا نام آئے گا نا، کہ آپ کا یہ نشیمن اجمیری ہاؤس یا اجمیری نشیمن یا اجمیری آشیانہ، جو بھی گھر کا نام رکھیں، لیکن ہے کہاں؟ آپ کہو گے گاندھی دھام۔ اب گاندھی دھام کا کوئی گاندھی دھام بھی کئی نام ہو سکتے ہیں ایک شہر کے۔ اللہ نے مکے کے 10 نام قرآن میں بیان کیے، 10 نام۔ اگر وہ 10 اچھا جیسا نام ویسی تاثیر بھی رکھی ہے، یہ نہیں کہ خالی نام رکھ دیا۔ آپ اگر کسی کو عالم کہہ رہے ہو اور وہ اس علم کا عین نہ جانتا ہو تو عالم کہو گے؟ آپ کسی کو پیر کہہ رہے ہو اور پیر کے پے سے نہ گزرا ہو تو آپ اس کو پیر کہو گے؟ آپ کسی کو وکیل کہہ رہے ہو اور اس کو LLB کا ایک لفظ نہ آتا ہو تو وکیل کہو گے؟ آپ کسی کو انجینئر کہہ رہے ہو اور اسے ڈیزائن بنانا نہیں آتی تو آپ انجینئر کہو گے؟ جو نام دے رہے ہو اس نام کا اثر بھی ہونا چاہیے۔ قرآن میں مکے کے 10 نام اللہ نے بیان کیے، 10 ناموں کا اثر بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اب ہلکے 2 منٹ کے لیے 2 نام دیکھیے آپ، 10 کے 10 کی شرح ہے۔ ایک نام ہے بکہ، فرمایا وہ جو میرا پہلا گھر ہے نا وہ بکے میں۔ اچھا مولا بکہ کے مکہ کا، مکہ بھی اس کا نام ہے، بکہ بھی اس کا نام ہے، بیت الامین بھی اس کا نام ہے، شہر بھی اس کا نام ہے، شہر امین بھی اس کا نام ہے، خالی امین بھی اس کا نام ہے، بلد بھی اس کا نام ہے، بلد امین بھی اس کا نام ہے، وادی غیر ذی زرع بھی اسی کا نام ہے، معاد بھی اسی کا نام ہے۔ یہ الگ الگ نام ہے، 10 نام قرآن میں بیان کیے، 10 نام۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو نے پہلے گھر کی جب پہچان کروائی تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے پہلا گھر رکھا ہے مکے میں، اس کا نام ہے، لیکن مکہ نام نہیں دیا، بعد میں دیا۔ وادی غیر ذی زرع نہیں دیا، بعد میں دیا۔ شہر نہیں کہا، بعد میں کہا۔ تو یہاں بکہ کیوں کہا؟ تو کہا اس کو سمجھ لیجئے، بکہ کہتے ہیں اس زمین کو جس زمین کی تاثیر اور کرنٹ یہ ہو، کرنٹ زمین میں اللہ پاک نے ایک کرنٹ رکھا ہے۔ وہ کرنٹ سمجھنے کے لیے آپ لوگ وادی جن چلے جاؤ، اب نیچے کھڑے ہو، پانی ڈالو تو پانی نیچے ڈوران میں نیچے نہیں آتا، اوپر جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہاں جنات ہے۔ ارے بھائی جنات نہیں ہے، وہ زمین کا ایک کرنٹ رہتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے زمین میں ایسی تاثیریں رکھی ہیں کہ آپ گاڑی کو نیوٹرل بنا دیں، ایک دم فری کر دیں اور چھوڑ دیں تو گاڑی اوپر ڈھلان میں ہو تو نیچے جاتی ہے، لیکن وہاں نیچے نہیں جائے گی، اوپر جائے گی، ہے نا۔ یہ لوگ جو حج عمرے میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کیا ہے یہ زمین کی، اس کو کہتے ہیں مقناطیسیت، کھینچنا اپنی طرف۔ وہ چکمک نہیں ہوتا، چکمک، وہ چکمک کو آپ اگر اس کی پشت رکھیں تو پیچھے دھکا دیتا ہے لوہے، لیکن سامنے رکھیں تو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھینچاؤ۔ یہ زمین کا ٹکڑا ادھر بھی ہے اور ہمارے کچھ میں بھی اس ایسا ٹکڑا ہے۔ آپ اگر جانا چاہیں جاتے ہوں گے تو یہ جو ابھی جو کھاوڑا سے آگے بیٹ بنایا پچمئی پیر جاتے ہیں، وہاں روڈ بنا ہوا، اب میں خود گیا ہوں، روبرو دیکھا ہے۔ آپ گاڑی کو چھوڑ دیں، وہ 3-4 منٹ کے لیے راستہ ہے، سمجھ لو 50 میٹر کے اندر 100 میٹر کے اندر اتنا ہی راستہ ہے۔ کیسا ہے کہ آپ گاڑی کو فری کر دیں، ریس نہ بھی دے تب بھی تیز بھاگے، کچھ نہ کرے تب بھی تیز جائے گا۔ وہ آگے کی طرف کھینچتا ہے، وہ پیچھے کی طرف کھینچتا ہے، یہ کھینچاؤ رہتا ہے۔ یہ الگ ایک اس پر میڈیکل، اس پر سائنس اور اس وقت کی ٹیکنالوجی نے خوب گوگل میں لکھا ہے، وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ ادھر ادھر کی بھی ہیں، لیکن آپ اس کی نالج لے سکتے ہیں۔ اور اس پر کتابیں بھی، دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، تو کئی ساری اس پر بکسیں بھی مارکیٹ میں آ گئی میرے کہتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے کعبہ جہاں پر ہے، پورا مکہ، دام تڑ سیم تڑ جو کا پورا ایریا، فرمایا بکہ کہتے ہیں اس زمین کو جس کی تاثیر یہ ہو
کہ آدمی اس زمین میں قدم رکھے. ذرا غور سے سننا اور جو گئے ہیں وہ قبول کرنا. جو ہو کر آئے ہیں نا، ہو کر آئے، یہ تجربے کی بات ہے. قرآن تو ایمان کی بات ہے، لیکن گئے ہیں انہیں تجربہ بھی ہوا. بکا مکہ نہیں، بکا بیس ہے جو قرآن نے لفظ کہا ہے. اس زمین کے خطے کو کہتے ہیں جس کی تاثیر اور کرنٹ یہ ہو کہ بندہ بندی کوئی بھی ہو جب اس زمین میں قدم رکھے، حدود میں، اس زمین کی حدوں میں قدم رکھے، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر کا گھمنڈ ٹوٹ جائے، سر جھک جائے، نظریں جھک جائیں. قدم رکھتے ہی اپنے وقت کا عالم بھی ہو تو علم بھول جائے، وقت کا پیر بھی ہو تو جھک جائے، وقت کا طاقت اور بادشاہ بھی ہو وہ بھی جھک جائے. جو ہر گھمنڈ کو، تکبر کو، انا کو، ایگو کو توڑ دے، اس توڑنے والے زمین کو عربی میں بکا کہتے ہیں. جو گھمنڈ توڑ دے. آپ جو گئے ہیں حج عمرہ میں وہ ذرا تصور کریں، جب پہلا آپ مکے پہنچے ہیں، ایئرپورٹ جدہ اترے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا گھمنڈ توڑنے کی اب علامت ہے. گھمنڈ تو ٹوٹتا ہے، وہ گھمنڈ اندر کی چیز ہے نا، دکھتا نہیں ہے. اب مجھ میں کتنا تکبر، گھمنڈ، ایگو ہے، دکھتا نہیں ہے. اس کے ہاؤ بھاؤ، اس کے سبھاؤ سے معلوم پڑتا ہے. آدمی کے ہاؤ بھاؤ اور سبھاؤ سے معلوم پڑتا ہے. ہم کب کہتے ہیں گھمنڈی ہے؟ جب اس میں کوئی ایسی حرکت دیکھی ہوگی تب نا، اس سے پتا چلتا ہے. تو آدمی کا گھمنڈ کیسے توڑتا ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان بھی گھمنڈی ہو سکتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے. تو جب کلمہ پڑھنے والا اپنے گھر سے نکلا، اب عبدل بھائی یہاں سے نکلے، اپنے آپ میں ساہوکار ہے، امیر ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، کٹم ہے، پریوار ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، لیکن رب نے فرمایا تو جو کچھ بھی بھلے تجھ میں گھمنڈ نہیں ہے، لیکن میرے گھر پر آنے سے پہلے رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. تو مولا اب کیا کروں؟ مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو تیری بارگاہ میں جھک کے آ رہا ہوں. کہا میرے بندے تو کتنا بھی جھک کے آئے لیکن شیطان کہیں نہ کہیں تجھے گمراہ کر دے گا. تو پھر مولا کیا کروں؟ کہا ایک کام کر، یہ جو لباس ہے نا اتار دے، یہ لباس اتار دے. اب پینٹ شرٹ پہنتا ہو یا جو بھی جبے پاجامے پہنتا ہو، اچھے کپڑے اتار دے، نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے. مولا کیوں اتارو؟ کپڑا کا اتار، اور 2 چادریں پہ، وہ 2 چادریں جو کعبہ بناتے وقت میرے خلیل ابراہیم نے پہنی تھی، اس وقت کپڑا تھا نہیں، سلائی کی سسٹم نہیں تھی، تو خلیل نے 2 ہی چادریں پہنی. اس وقت سسٹم نہیں تھی، اس وقت تو سلائی کی سسٹم ہے. کا اسی وقت کا کپڑا پہن، تاکہ گھمنڈ کپڑوں سے آتا ہے. سب سے پہلے وہ لباس اتار دے جس میں گھمنڈ کی آمیزش ہو. لباس وہ لگا جو میرے خلیل دوست نے لگایا. اب یہاں سے 2 چادریں پہنوا دی. اب آپ لوگ تھوڑی دیر، میں اپنے آپ پر سوچوں، آپ بھی کچھ لوگ ہیں، ہم گھر میں لنگی پہن کے گھومتے ہیں تو بھی شرم آتا ہے. اب تو دنیا اتنی ننگی ہو گئی ہے کہ چڈا پہن کے مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں. وہ دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، ہم ہماری مریادہ کو دیکھتے ہیں. ہم مسلمان اتنے مریادہ والے، ہمارے نبی کا دین اتنا شرم و حیا والا ہے کہ وہ بیڈ روم کے علاوہ گھٹنے سے اوپر کھولنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا. بولتا ہے لباس پہنو شرم والا. دنیا کہاں جا رہی ہے اسے ہمیں نہیں دیکھنا. ہم لنگی، یہ کھمبے کھلے ہوں، یہ بازو چڑھا ہو، یہ بازو آستین چڑھی ہو، بغل کھلی ہو، شرم آتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اتنے لوگ بیٹھے ہو، آج دوپہر کو کھانا کھا کے میں آپ یہ قمیص اتار کے بنیان سے یہاں سے روڈ پہ جائیں، شرم آئے گی کہ نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، شرم آئے گی کہ نہیں؟ ارے سب کو آئے گی میاں. بنیان اتار، قمیص اتار کے کوئی روڈ پہ نہیں جائے گا. لیکن جیسے ہی یہاں سے نکلے تو رب نے کہا بنیان بھی نہیں چاہیے، دونوں کپڑے اتار، اندر کچھ نہیں، نہ کوئی لباس نہیں، خالی نیچے چادر، اوپر ایک چادر، کھمبا کھولا. مولا شرم آ رہی ہے. کہا اسی کا نام تو ہے گھمنڈ. توڑ، بھلے شرم آئے، توڑ اس کو. یہ شرم نہیں ہے، یہ شیطان کہہ رہا ہے خراب لگے گا، خراب لگے گا، میرے ویلیو گھٹے گا. ارے یہی تو ہے، آج ویلیو گھٹے گا تب تو اللہ اپنے گھر سے تیرا ویلیو بڑھائے گا.
کپڑے اتار دیے، دو ہی چادر. اور کہاں پہ؟ ایئرپورٹ پہ، جہاں کروڑ پتی لوگ کھڑے ہیں وہی دو چادروں میں. اچھا اب شرم کب آئے؟ جب کوئی دوسرا لباس والا ہو. ادھر تو کہا جتنے آ رہے ہیں سب کپڑے اتار دیں. اب سب دو چادروں میں، امیر بھی انہی دو چادروں میں، مولانا بھی دو چادروں میں، پیر صاحب بھی دو چادروں میں، خوبصورت بھی دو چادروں میں، کروڑ پتی دو چادروں میں. میں نے دیکھا کہ یار میں دو چادروں میں خراب لگتا ہوں. جیسے نظر گمائی تو سامنے پیر صاحب دو چادروں میں، انہوں نے دیکھا خراب لگتا ہے، سامنے مرید دو چادروں میں. رب نے کہا چادریں اتار. کہا مولا سر چھپا لوں، کوئی ٹوپی کوئی رومال کوئی پگڑی کا نہیں، ننگا سرا. کا مولا کنگھی کر لوں، بال خراب لگ رہے ہیں، کا کنگھی نہیں کرنی، بھلے بال بکھر جائے. کا مولا داڑھی کو سنوار لوں، بکھر گئی ہے خراب. کا نہیں، کوئی کنگھی نہیں. تیل لگاؤ نہیں، خوشبو لگاؤ نہیں، اسپرے لگاؤ نہیں، باڈی اسپرے کچھ بھی نہیں. کچھ تو لگاؤ، مشک لگاؤ، گلاب لگاؤ، کچھ بھی نہیں. اب بدبو بھلے آئے تجھ سے، دور بھلے اڑے تجھ پہ، بال بھلے بکھرے ہو تجھ کے، پڑا گندا ہو جا، مستانہ دیوانہ ہو جا، اپنے خودی سے نکل، بے خود ہو جا، تب جا کر تجھے خدا ملتا ہے. خودی سے نکل کے بندہ بے خود ہوتا ہے تب خدا ملتا ہے. اس حال میں بلا لیا اپنے گھر پہ. اچھا مولا چپل جوتا اونچا پہنو نہیں، ایسی چپل پہن کہ جس میں پنجے بھی کھلے ہو. عجب حال ہے. اسی حال میں بلا لیا اپنے گھر. اچھا جب بندہ اس حال میں گھر پہنچا، ایئرپورٹ سے آپ جدہ ایئرپورٹ سے اترے، بس میں بیٹھے، جو جانے والے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، جو گئے ہیں وہ حدود مکہ ہے، بورڈ لگا ہے کہ اب مکے کی حد شروع ہو، ہے نا، بورڈ لگے. اب جیسے حد میں پہنچے، ایمانداری سے جو گئے ہیں وہ بتائیں کہ جیسے حد میں پہنچے بندہ اندر سے ٹوٹ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. ابھی کعبے پہ نظر نہیں پڑی، اس سے پہلے گھمنڈ تھا کیا کب کا ٹوٹ گیا. بندہ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آنسو چھلک پڑے. ہم نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کعبے کا کمال نہیں، اس زمین کا کمال ہے جس میں خدا نے اپنا گھر رکھا. اس کو کہتے ہیں بقا، کہ گھمنڈ چھوڑ. یہ تو ہے مسلمان. لیکن اگر کوئی ایسا مردود ناستک آ جائے جو کسی کو نہ مانتا ہو اور وہ کعبے پہ حملہ کر دے، اس کا گھمنڈ کیسے ٹوٹے؟ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب بالفیل والا واقعہ پڑھ لینا. ابرا ہاتھی لے کے آیا تھا، کعبے پہ حملہ کرنے آیا تھا. عبد المطلب کے اونٹ چرا لیے، بلایا عبد المطلب، گئے تو ابرا نے کہا کہ میں کعبے پہ حملہ کرنے والا ہوں، یہاں سے اکھاڑ کے اپنے وطن لگانے والا ہوں. تو متولی ہے، حضور کے دادا. ابھی حضور کا پیدائش نہیں ہے، 55 دن بعد حضور پیدا ہوا. یہ 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، 2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے. تو حضرت عبد المطلب کو کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو عبد المطلب نے مسکرا کے کہا یقین ہو تو ایسی جن کی پشتوں سے محمد جیسے ہو کے گزرے ہوں، یقین ان میں نہ ہوگی تو کن میں ہوگی. حضور کے دادا نے مسکرا کے فرمایا کہ ابرا میں تیرے پاس چل کے کعبے کی سفارش کرنے نہیں آیا کہ نہ اکھاڑ بچا لے، میں تو آیا ہوں میرے اونٹ واپس کر دے. کہا متولی ہو کے کعبے کی نہیں پڑی؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبے کا مالک اتنا طاقتور ہے کہ حملہ کر کے تو دیکھ پتہ چلے. اب اس نے تیاری کر لی، صبح حملے کی، ہاتھی پہ بیٹھا اور جیسے کعبے کی طرف گیا، ہلکے ہلکے پرندے، چکلی کی مثل چھوٹے چھوٹے پرندے جہنم سے کنکر لے کر آئے اور اوپر سے کنکری پھینک دے. آدمی کی باڈی کو چیر کر، ہاتھی کو چیر کر زمین میں کنکری گھس جاتی. ابرا کا لشکر وہیں گھات کھا کے مر گیا، برباد ہو گیا. اب ابرا توبہ طائب ہو کے بھاگنے لگا. ارے کمال تو یہ ہے کہ جس ہاتھی پہ بیٹھا تھا اس کا نام محمود تھا. وہ جانوروں کا نام لوگ رکھتے ہیں، خوبصورت ہو تو نام رکھتے ہیں. اب محمود کہتے ہیں عربی میں اس کو جس کا حسن اچھا ہو، دکھاوا اچھا ہو، خوبصورت ہو تو سب کہیں گے اچھا ہے، طاقتور ہے. یوں تعریف کرتے کرتے نام محمود پڑ گیا. اس پر ابرا بیٹھا تھا. اب جیسے محمود کو کعبے مکے کی طرف منہ کرے اور کھڑا کرے تو منہ گھوم جائے، پھر ادھر کھینچے تو منہ گھوم جائے. اب کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہاتھی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ تو محبوب نے مسکرا کے کہا نام کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی محمود ہے، یہ محمد بھی قیامت میں محمود ہوگا.
حضور کا نام بھی محمود ہے. اچھے نام والے بری حرکتیں نہیں کرتے. ارے اللہ کا مقدس گھر کعبے پر خالی اس نے سوچا تھا خدا نے غارت کر دیا اور قرآن میں قصہ بیان کیا کہ میرے محبوب بقا کہتے اس زمین کو جو ماننے والے کے بھی گھمنڈ کو توڑ دے اور نہ ماننے والے کے گھمنڈ کو بھی توڑ دے. اب ہم حج میں ملتے ہیں نا, وہاں سب لوگ ملتے ہیں, کروڑ پتی, ابجو پتی, رئیس, امیر, سب لوگ ملتے ہیں انہی تمبوؤں میں. عرفات میں کوئی الگ وی آئی پی کوٹا ہے, تمبو ایک, میدان ایک, طواف ایک, جگہ ایک, سب کے لیے ایک ہی جگہ, ایک ہی لباس. اچھا کلام عربی ہو تو عربی میں کچھ پڑھے, کچھی ہو تو کچھی میں کچھ مانگے, اردو ہو تو اردو میں کچھ مانگے. رب نے کہا لباس بھی ایک, زبان بھی ایک, لبیک اللہم لک لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, سب کی زبان ایک, کسی کو کسی کی نہیں پڑی, ہر کسی کو اپنی پڑی. اسی کو کہتے ہیں بقا. فرمایا جو گھمنڈ کو توڑ دے. اللہ پاک نے زمین میں ایسا گھر بنایا ہے جو حاجی جانے والا جاتا ہے تو دو نعمتیں لے کے آتا ہے. ایک برکت کعبے سے, اور برکت یہ کہ ہم کہتے ہیں دعا کر, اور حضور فرماتے ہیں دعا کروا, یہ ہاتھ اٹھا دے گا 40 دن تک اللہ حاجی کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہاں آنے کے بعد. اچھا ایک برکت, اور دوسری رسول اللہ کی دہلیز تک پہنچنے کا ایمان لے کے آتا ہے. کعبۃ اللہ پورا حج ہو گیا. آخری بات, پورا حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں. مدینے میں کچھ بھی حج کا رکن نہیں, ایک بھی رکن مدینے میں نہیں, سب مکے میں. دیکھیے 5 دن ہیں حج کے, میں 5 دن. آپ طواف قدوم کریں گے کس کا؟ کعبے کا. طواف زیارت کریں گے کس کا؟ کعبے کا. طواف وداع کریں گے کس کا؟ کعبے کا. طواف ہوتا ہی کعبے کا. مدینے میں طواف نہیں ہوتا. طواف 3 طرح کے, قدوم, طواف قدوم, طواف زیارت, طواف وداع. اب وہ اپنے اپنے معلم سے سیکھ لینا. اس وقت میں سکھانے بیٹھوں گا تو گھنٹہ اور نکل جائے گا, اپنے اپنے حساب سے پوچھ لینا. طواف ہوتا کہاں ہے؟ کعبے کا. اچھا اب طواف ہو گیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو اس تاریخ میں یہاں نہ ہے, سیدھے پہنچو, آپ کو مزدلفہ پہنچنا. اب مزدلفہ جتنی دیر آپ رکیں گے, مزدلفہ مکے میں, مدینے میں نہیں. اچھا مزدلفہ ہو گیا, آپ کیا کرو گے؟ چلو جا رہے ہیں ہم عرفات. عرفات میدان کہاں پہ ہے؟ جہاں حج مین ہو رہا ہے. 9ویں کے دن, 9ویں ظہر نماز کے بعد آپ کو کھڑا ہونا. قاعدہ بدل دیا, یا نماز نہیں پڑھنی, نماز آگے پڑھو. ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھو, اس کے وقت میں یہ نماز پڑھو. قاعدے بدل گئے, وہاں پہنچے. یہ عرفات بھی مکے میں, مینا مکے میں, مزدلفہ مکے میں, رمی جمع جو شیطان کو کنکر مارتے ہیں مکے میں, صفا مروہ کی صحیح مکے میں, زمزم پینا وہاں مکے میں, مقام ابراہیم اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی 2 رکعت وہاں پڑھنی ہے. حج کی عمرے کی جو پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان, وہ بھی مکے میں. جتنے ارکان ہیں سب مکے. قربانی مکے. فری ہو گئے, قصر ہو گیا, آپ اتار دیں, لباس اتار دیں, حج ہو گیا, بس ہو گیا. احرام اتار دیں, احرام بھی مکے کا لباس الگ, مکے کی جگہیں الگ, انہی جگہوں میں حج ہو گیا پورا. فری ہو گئے, چلو واپس آ جائیں بھارت. یہاں سے گئے تھے مدینے, 350 کلومیٹر کون جائے گا, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. حج تو ہو گیا, کیوں جائیں مدینے؟ تو میرا رب فرماتا ہے کہ جو مکے آئے, حج ہوتا کعبے مکے میں ہے, ارکان مکے میں ہے, قبول مکے میں نہیں ہوتا, ہوتا یہاں ہے. آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے مکان کی ڈیزائن بنائیں کمپیوٹر پہ, پاس آپ نہیں کر سکتے. جس کا مکان بن رہا ہے اس کو دکھانا پڑے گا, ڈیزائن وہ اوکے کرے گا, آپ نہیں کر سکتے. آپ حج کر لو, قبول نہیں ہوگا. ہم نے کہا مولا تب تو دن گئے, قبول کیسے ہو؟ تو فرمایا قبول کرنا ہے تو میرا محبوب سویا ہے مدینے میں, وہاں چل کے آؤ. اور حضور فرماتے ہیں جو حرم میں آئے, حج عمرہ پڑھنے آئے اور مجھ محمد کے پاس نہ آئے, اس نے مجھ پہ ظلم کیا. حدیث ہے, جو حضور پہ ظلم کرے گا کیا وہ قبول ہوگا حج اس کا؟ اسی لیے فرمایا قبول کروانا ہے تو حضور کی دہلیز پہ. اب جیسے بندہ حضور کی دہلیز پہ پہنچا تو رب نے فرمایا میرے بندے تیرا حج قبول. در رسول
حاجی کو حاجی بناتا ہے، در رسول حج عمرہ کو قبول کرواتا ہے۔ تو حاجی کو دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک برکت اور دوسرا خدا کے گھر کعبے سے ہو کر در رسول تک پہنچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتیں شہر مکہ کو عطا فرمائی، وہی برکتیں شہر مدینہ کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو مکے کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک بات آخر میں یہ جاتے جاتے کہہ دوں کہ کعبہ اور مکہ وہ ہے جس میں طواف ہم کرتے ہیں۔ ہم کتنے بھی ہو جائے پھر بھی ہم ہیں، معصوم نہیں ہے، پھر بھی ہم ہیں، کچھ بھی ہو جائے پھر بھی ہم ہیں، انسان ہے۔ کعبہ وہ ہے جس کا طواف انسان کرتے ہیں، اور جھکا کیوں تھا؟ تو کہا کیوں نہ جھکوں، محمد وہ ہے جس کی قبر کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور مکہ وہ ہے جہاں پر جنت مانگی جاتی ہے، مولا جنت